تو یہ مسئلے کو حل کرنا ہے, قوم کو اکٹھا کرنا ہے, تو وہ ایک ہی شخص ہے, اور وہی شخص ہے کہ اگر آپ اس کو 5 منٹ دے دیں, 5 منٹ دے دیں میڈیا پہ آ کے تقریر کرنے کے لیے, اور وہ کہے کہ پورے پاکستان کے عوام مینار پاکستان پہ جمع ہو جائیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ادھر, اور واگا بارڈر کی طرف ہم مارچ کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جناب چیئرمین, آج کا یہ خصوصی اجلاس, خصوصی بیٹھک, جس میں کہ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ تمام ہمارے جتنے بھی کالیگز ہیں انہوں نے مختلف طریقوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے, ہم پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ایک ہیں. پاکستان بدقسمتی سے آج کل مختلف مسائل کا شکار ہے, چاہے وہ اندرونی ہو یا وہ بیرونی ہو. جہاں تک بیرونی مسائل کا تعلق ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا اصلی دشمن بھارت, جس نے کہ کبھی کوئی موقع نہیں جانے دیا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں, پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں, پاکستان کی جو ملکی حیثیت ہے اس کو توڑنے میں اس نے ہر کوشش کی ہے, اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک ہدف رکھا ہوا ہے, وہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کے امیج کو کس طرح سے خراب کیا جائے, چاہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہو, ان کا میڈیا ہو, وہ مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بناتے رہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو جو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. ایک, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دوسرا کہ ان کا جو ڈائسپورا ہے وہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہو یا چاہے وہ سیاست ہو, اس میں اہم پوزیشنز پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس میں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ اس میں شدت کب آئی, جب یہ مودی سرکار آئی, جنہوں نے RSS کا ایجنڈا لے کر پاکستان کو تو چھوڑیں, انہوں نے جو انڈیا میں مسلمان ہیں یا انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں ان پہ کیا کیا تشدد کیا, ان پہ کیا مظالم ڈھالے, اور مقبوضہ جموں کشمیر جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اپنی پارلیمنٹ میں ایسے بل پاس کرا کے اس پہ ایک قبضہ کر لیا, اور وہ علاقہ جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اس پہ اپنی چادر رکھ دی.
اب یہ ساری صورتحال ہمارے لیے کافی تشویشناک ہے، اس لیے کہ جو ان کا طور طریقہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یونیلیٹرلی ایسے اقدامات کیے ہیں یا اس کا اشارہ دیا ہے، جس میں کہ سب سے اہم پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی جو کہ لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کی پاپولیشن کے لیے، اس کو تھریٹن کرنا، اس کو ہم کیجولی نہیں لے سکتے، اس کو ہم ایک سیاسی بیان کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ان کا، جس کا کہ ہم نے اپنے ریزولوشن میں بھی ڈالا کہ دس از این ایکٹ آف وار اینڈ وی ول ٹیک اٹ لٹرلی لائک دیٹ۔ اب جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کہ آپ کے ملک کی جو لائف لائن ہے اس پہ کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے یا یہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے یا اس کو ہم ابیس میں ڈال دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے، کوئی بھی لفظ استعمال کریں، ہمارے لیے ایک ہی اس کے معنی ہے، اور وہ ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم پہ ایک جان لیوا وار کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ چیئرمین صاحب، ایک طرف بھارت اور دوسری طرف ہمارا ویسٹرن فرنٹ، جس طرح کہ کل رات کو بھی ایک میجر اٹیک ہوا جس میں کہ جو اخباری خبریں ہیں اس میں کوئی 56 کے قریب دہشت گرد ان کو ہلاک کیا گیا، یہ کافی پریشان کن بات ہے، اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہم پہ ہمیں ایک ایسے سچویشن میں الجھایا گیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مظالم جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کر رہی ہے اور کرتی آئی ہے، اور انہوں نے یہ وقت کیوں چنا؟ انہوں نے اس وقت کو شاید اس لیے بھی چنا کیونکہ دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کس موقع پہ وار کیا جائے، اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ موقع اس وقت جو انہوں نے اس کو ریڈ کیا وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان اس وقت شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان کی اکانومی بڑی کمزور ہے، پاکستان میں جو فیڈریشن ہے وہ مختلف مسائل میں سیخ پا بھی ہیں اور برسر احتجاج بھی ہیں۔ آپ سندھ کو لے لیں، وہاں پہ یہ نہروں کا ایشو سنا ہے کہ آج سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو جو آئین میں جو پلیٹ فارم دیا گیا ہے اس پہ جانا چاہیے، اور سی سی آئی کا اجلاس بلایا جو کہ مئی میں تھا، 2 مئی کو تھا، اس کو آج بلایا گیا ہے رات کو، اچھی بات ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے
کہ آئین میں ہر مسئلے کا حل دیا ہوا ہے. آئین کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے مسائل کم سے کم ہوں گے. لیکن جب آپ آئین کو سلیکٹیولی استعمال کریں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اب وہی آئین جو کہ سی سی آئی کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے ہر اس فیڈریشن میں کہ سینٹ کے انتخابات وقت پہ کرائے جائیں. طریقہ کار موجود ہے. ہم نے آج بھی ایک ریزولوشن جمع کرا رہے ہیں ہم، لیکن اس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ جو حکومتی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے انکار کیا ہے اس ریزولوشن کو سپورٹ کرنے میں. اور وہ ریزولوشن کیا تھا کہ ثانیہ نشتر کی سیٹ خالی ہوئی ہے، اس پہ 30 دن کے اندر جس طرح کے آئین کہتا ہے اس میں الیکشن کرائیں. چیئرمین سینٹ خط بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. جناب اعلیٰ، پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو، ملکوں کو ادارے چلاتے ہیں، اور ادارے جب مضبوط نہیں ہوں گے، ادارے جب کمزور ہوں گے جس طرح کے کمزور ہو گئے ہیں، تو پھر ملک صحیح طریقے سے نہیں چلے گا. آج اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ادارے ہیں، جس میں کہ اوبیسلی ایک سب سے بڑا اہم ادارہ جوڈیشری ہے، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہے ایک قوم کا، کیسے قومیں بنتی ہیں، کیسے ملک چلتے ہیں، کس طریقے سے کون سا ادارہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے. جوڈیشری تقریباً ڈی فینگ ہو گئی ہے، اور ہمارے جتنے بھی یہ مسائل ہیں، اگر ہماری عدالتیں آزاد ہوتی تو میں کوٹ کروں گا چرچل کے ایک بیان کو، جس میں انہوں نے کہا تھا when the Germans were bombing London during the Second World War, Prime Minister Winston Churchill was briefed on the casualties and economic collapse. He asked, "Are the courts functioning?" When told that the judges were dispensing justice as normal, he replied, "Thank God, if the courts are working, nothing can go wrong." اب جناب چیئرمین، اس ملک میں ایک دو تین روز ہم چاہتے ہیں، جی شبلی فراز، ہم چاہتے ہیں، یہ ملک کی بات ہو رہی ہے نا جی، شبلی فراز صاحب، دیکھیں 2-4 روز سے بڑے اچھے ماحول میں کشمیر جو ایک اچھا ماحول ہے جی، ہم کوئی ملک کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک پہ بات کرے تھا کہ یہ کشمیر کے حوالے سے اسٹرانگ بنانا ہے، ردم نہ ٹوٹے. اگر تو اس ملک کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے دشمن نے ہم پہ کیوں حملہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جب تک ایک قومی یکجہتی نہیں ہوگی، نیشنل کوہیژن جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں آخر میں آپ کو بس 2-3 پوائنٹ دیتا ہوں اور میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہو، جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اکٹھی نہیں ہے، اپنے اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہیں. تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ اگر تو یہ مسئلے کو حل کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، تو وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہی شخص ہے کہ اگر آپ اس کو 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں میڈیا پہ آ کے تقریر کرنے کے لیے، اور وہ کہے کہ پورے پاکستان کے عوام مینار پاکستان پہ جمع ہو جائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ادھر، اور واگا بارڈر کی طرف ہم مارچ کریں. یہ بتائیں
کہ آپ اگر تو اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا. آپ جو ٹیررزم میں مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے، جھوٹے جعلی کیسز کر کے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ میرے خلاف 30 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. جو نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کے 100 سے زیادہ مقدمات ہیں. عمران خان پہ 300 سے زائد مقدمات ہیں. آپ بتائیں ہمارے 10,000 سے زیادہ ورکرز پہ مقدمات ہیں. تو پھر ٹیررسٹ، اگر سارے ٹیررسٹ اور جو اصل ٹیررسٹ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ بینچز آپ کو بتا سکتے ہیں، 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگی. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر آپ نے دیوار سے لگا دیا، آئسولیٹ کر دیا، تو پھر قومی یکجہتی کہاں پہ آئے گی؟ شکر کرے کہ اتنے کیسوں کے باوجود آپ ابھی تک یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے جو حکومت ہے، حکومت کی جو ایک جعلی حکومت ہے، ان کی جو پوزیشن رہی ہے وہ بڑی ہومیوپیتھک رہی ہے. انہوں نے جو بیانات دیے ہیں انڈیا کو وہ بہت ہی ہومیوپیتھک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے ہومیوپیتھک زبان نہیں سمجھتا. اس کو چاہیے ایک سٹرونگ میسج، اور وہ صرف وہی دے سکتے ہیں جو کہ اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ نہیں جس میں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر اور کسی کو مسند پہ بٹھا دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھنا ہوگا. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اس ملک میں ذاتی مفادات نہیں دیکھنے. ہم نے اس ملک کو ایک صحیح معنوں میں جمہوری، ایک اکنامکلی سٹرونگ ملک بنا کے چھوڑنا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جبکہ عوام کا مینڈیٹ کو منایا جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے پیٹرنائز کر کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور اس کو ایک پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا جائے. حقیقی نمائندے آنے چاہیے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے. اس سے ملک مضبوط ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے. شکریہ. ایک منٹ دیکھو ایک منٹ دیکھو، 2-3 روز سے بڑی بہت اچھے انداز میں، بڑے قومی انداز میں ایک اچھا میسیج بھی جا رہا تھا پوری دنیا کو کہ کشمیر کے حوالے سے آؤسا فیڈریشن میں بڑے قومی یکجہتی کے ساتھ چل رہا تھا. شبلی پراز صاحب نے کہا کہ جب بھی میں آتا ہوں میں نے اس لیے اس کی یہ غلط پہ میں نے اس لیے مائک دیا، مگر آپ کی تقریر کے بعد وہ قومی یکجہتی کا ردم ٹوٹ جاتا ہے.